یہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے. موٹے طور پر یہ بات ہے کہ ہم مسلمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور ان کی اطاعت اور اتباع کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تک پہنچے. اللہ کی محبت اگر ہمیں حاصل ہوگی تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہی حاصل ہوگی، اس کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی. اس لیے ہمارا سب کچھ وہی ہے. تو اگر ملک میں اس طرح کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو مسلمان تو ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. السلام علیکم سامعین، 8 ربیع الثانی کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 30 ستمبر ہے. خبر کا عنوان ہے میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اس حوالے سے جمعیت علماء ہند کا بیان اور مسلم پرسنل لا بورڈ کا بیان. یہ آپ نے ویڈیو سن لی. یہ جمعیت علماء ہند کے روح رواں ہیں حضرت مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم العالیہ. اس کے بعد آپ سنیں مسلم پرسنل لا بورڈ نے کیا کہا. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا توقیر رضا خان کے ساتھ متعدد دیگر افراد کی گرفتاری، وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے دھمکی آمیز بیانات اور پولیس کے انتقامی رویے کی پرزور مذمت کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مولانا اور دیگر گرفتار شدگان کو فی الفور اور بنا کسی شرط کے رہا کرے. اسی طرح کانپور کے واقعی بنیاد پر ریاست میں جہاں جہاں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں ان پر پولیس کی ظالمانہ کارروائی کو بھی بورڈ تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک پریس بیان میں مولانا توقیر رضا خان اور دیگر پرامن مظاہرین کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کانپور کے واقعے پر مسلمانوں کا مظاہرہ کرنا کوئی جرم نہیں تھا اور پولیس کا اس پر غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ رد عمل انتہائی درجے کی زیادتی اور طاقت کا بیجا استعمال ہے. آئی لو محمد نعرے کا استعمال یا بینر پر لکھ کر لگایا جانا کسی بھی صورت میں کوئی غیر قانونی اور غیر دستوری عمل نہیں ہے. ہندوستان میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی اپنی مذہبی شخصیات کے ساتھ اسی قسم کی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور اس پر کبھی بھی کوئی کارروائی پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے نہیں کی جاتی. تاہم کانپور میں اس بینر کو لگانے پر FIR کیا جانا انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور متعصبانہ طرز عمل تھا. بورڈ کے ترجمان نے آگے کہا مولانا توقیر رضا خان صاحب اور بریلی کے پرامن مظاہرین کے خلاف وزیر اعلیٰ اتر پردیش کا تحکمانہ اور متکبرانہ بیان کسی بھی ریاست کے وزیر اعلیٰ کے منصب اور مقام کے منافی ہے. انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دستور ہند کے تحت منتخب وزیر اعلیٰ ہیں. وہ کوئی کسی خاص کمیونٹی نہیں بلکہ وہ ریاست کے تمام شہریوں کے وزیر اعلیٰ ہیں. لہذا انہیں ایسی فرقہ وارانہ اور متعصبانہ زبان سے پرہیز کرنا چاہیے. ڈاکٹر الیاس نے آگے کہا کہ مولانا توقیر رضا خان صاحب ملت کے ایک معتبر رہنما اور ذمہ دار شخص ہیں. انہوں نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی. ان کا ایسا کرنا دستور ہند اور جمہوری حقوق کے مطابق تھا. حکومت کے کسی اقدام پر احتجاج کرنا ہر شہری کا بنیادی اور دستوری حق ہے. مسلم پرسنل بورڈ مطالبہ کرتا ہے کہ مولانا توقیر رضا خان اور ریاست میں جتنے لوگ بھی اس نوعیت کے احتجاج میں گرفتار کیے گئے ہیں انہیں فوراً رہا کیا جائے اور ان پر عائد تمام مقدمات واپس لیے جائیں. اب آپ وہ بیان سنیں جو اسی حوالے سے جمعیت علماء ہند نے جاری کیا ہے. جمعیت علماء ہند کا بیان مین وعن جوں کا تو سنائے دیتے ہیں. شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں نعروں اور پوسٹر پر کارروائی سخت ناانصافی. صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی نے کہا حب رسول میں مسلمان کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتا. تاہم یہ بھی کہا کہ ذات اقدس کے احترام و تقدس کا خیال رکھتے ہوئے اسے کسی رد عمل یا مظاہروں کا عنوان نہ بنایا جائے. نئی دہلی. جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے آئی لو محمد جیسے نعروں اور پوسٹرز پر اتر پردیش پولیس کی جانب سے کی جانے والی کارروائیوں کو سخت ناانصافی اور تشویش انگیز قرار دیتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. مولانا مدنی نے کہا کہ ہم مسلمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت
اطاعت اور اتباع کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے تو وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے۔ حب رسول کے بغیر ہمارا سب کچھ نامکمل ہے۔ یہی سبب ہے کہ مسلمان اس سلسلے میں کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ تاہم مولانا مدنی نے اس حقیقت کی طرف بھی توجہ دلائی کہ ایک مومن کی حقیقی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور رہنما بنائے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کسی جارحانہ رد عمل یا مظاہروں کا عنوان بنایا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام و تقدس کا بھی تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت و رافت بنایا ہے۔ آپ کا پیغام عالمگیر اور سبھوں کے لیے یکساں مقدس ہے۔ مولانا مدنی نے حکومت اتر پردیش سے پرزور مطالبہ کیا کہ عوامی جذبات اور مذہبی قیادت کے احترام کو ملحوظ رکھا جائے اور محض نعروں یا پوسٹرز کی بنیاد پر لوگوں کو گرفتار کر کے نظر زنداں کرنے جیسے غیر منصفانہ سلوک سے باز رہے۔ ساتھ ہی مولانا مدنی نے مسلم نوجوانوں اور عوام سے اپیل کی کہ وہ صبر، حکمت اور قانونی و جمہوری طریقوں کے ذریعے اپنے موقف کا اظہار کریں اور دشمنان اسلام کی سازشوں اور عیاریوں سے ہوشیار رہیں۔